سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور جو مومن ہیں ان کو تو صرف اللہ کے ساتھ ہی نہایت قوی محبت ہے۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے سمجھ لیا کرتے کہ سب قوت حق تعالی ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی سمجھ لیا کرتے کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اور بھی سخت ہوگا، جبکہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے وہ ان لوگوں سے صاف صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلتے تھے، اور سب لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور ان کے درمیان جو آپس کے تعلقات تھے وہ سب قطع ہو جائیں گے، اور یہ تابع لوگ یوں کہنے لگیں گے کسی طرح ہم سب کو ذرا ایک دفعہ دنیا میں واپس پلٹ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے صاف صاف الگ ہو جائیں گے جیسا کہ یہ ہم سے صاف صاف الگ ہو بیٹھے۔ یوں ہی اللہ ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے، اور ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہ ہوگا۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، متصرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی تمام صفات کمال کی جامع ہیں، اور ان کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ تو جو ہستی ایسی ہو وہی اس بات کی حقدار ہے، مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس سے تعلق رکھا جائے اور اسی کا ہو کر آدمی رہے، جبکہ دنیا کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مادی اشیاء ہوں یا افراد ہوں، انسان ہوں، وہ سب ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایسا کمال نہیں ہے جیسا کہ اللہ کی ذات کے اندر ہے۔ اگر کسی کے پاس حسن ہے تو وہ بھی عارضی ہے، دنیا کا حسن جو ہے وہ بہت جلدی ڈھل جاتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا جو کسی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اسی لیے فرمایا گیا یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا اثر دل میں لیتی ہے۔ تو شیطان کبھی بھی انسان کو جو ہے ورغلا سکتا ہے، کسی صورت پر پڑ جائے گی تو وہ صورت دل میں گھر کر جاتی ہے، اور اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ
یہ صورت کا فتنہ جو ہے انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا۔ سندھ میں ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہمارے ایک بچپن کے کوئی استاد تھے، یعنی بڑے بڑے اس میں فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو وہ کہیں بعد میں مسجد مدرسہ اس کو چھوڑ کر کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھانے چلے گئے، معاشی مجبوری کوئی بن گئی، تو وہاں ایک ہندو لڑکی پر ان کی نظر پڑ گئی اور اب اس پر فریفتہ ہو گئے اور یہ مطالبہ رکھ دیا کہ مجھ سے شادی کی جائے، تو اس کے گھر والے نہیں مانے، تو پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پاس وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں مجھے کوئی تعویذ دے دو کہ جس سے یہ لڑکی قائل ہو جائے، میری جانب مائل ہو جائے اور شادی کر لے۔ کہتے ہیں کہ ان کی عجیب حالت ہوئی، پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عاشق نامراد، دنیا کی ان صورتوں پر جو انسان مٹتا ہے اور ان پر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے وہ عاشق نامراد ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنا مقصود کبھی نہیں ملتا۔ تو حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا کہ جو کسی صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، کوئی صورت دیکھ لی اور دل میں بیٹھ گئی، تو شیطان ہے، نفس ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ ملے تبھی زندگی بنے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں تو صرف ایک نظر کی لذت ہے، بس زندگی صرف نظر کا نام نہیں ہے، نہ نظر کے تقاضوں کا نام ہے۔ زندگی تو تب بنتی ہے جب اللہ بناتے ہیں اس کو، زندگی میں سکون تب آتا ہے جب اللہ اس کے اندر سکون ڈالیں، صرف نظر سے سکون نہیں آتا۔ نظر سے تو یہ نظر کی لذت تو ایسے ہے جیسے خارش سے جسم کو ہم کھجلاتے ہیں تو وقتی طور سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑی لذت آ رہی ہے، لیکن بعد میں وہ جسم پہ داغ بھی بن جاتا ہے، زخم بھی بن جاتا ہے اور جسم خراب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے اندر جو لذت ہے اس کی تو مثال اس طرح ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم ان کو دیکھتے ہو، اس ذات کو نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے؟ رنگ روپ کے خزانے، صورتوں کے خزانے کہاں سے آئے سارے؟ ان کے اپنے تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ تو وہ ذات خود کتنی حسین، کتنی جمیل اور کتنی جو ہے وہ دل ربا ہیں، اور ان کے جو جنتی جب دیدار کے لیے جائیں گے تو اللہ کہیں گے اپنی جنتوں کو واپس جاؤ، وہ کہیں گے نہیں، اب ہمیں تو وہ لذت جو آپ کے دیدار میں مل رہی ہے وہ جنت میں کہاں ملے؟ تو اللہ کا دیدار، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آخرت جنت میں بھی، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ جب اپنی رؤیت نصیب فرمائیں گے، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تو یہ جنتیوں کی معراج ہوگی، یعنی وہ لذت اور وہ مزہ اور وہ جو سرور ہے وہ جنت میں بھی ان کو نہیں نظر آئے گا جو اللہ کے دیدار میں اللہ عطا فرمائے، اور یہ آخرت میں ہر مسلمان کو نصیب ہوگا۔ جو بھی جنت میں جائے گا مرتبے کے حساب سے، کسی کو کچھ وقت، کسی کو کچھ وقت، اور کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو ہر وقت دیدار کی لذت لوٹیں گے۔ تو فرمایا کہ بھائی تم ان صورتوں کی طرف دیکھتے ہو، اس اللہ کو نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ خود کتنے حسین ہوں گے، کتنے جمیل ہوں گے۔ تو اس لیے دل لگانے، یہ تو صورتیں عارضی ہیں، سب نقشے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کمر جھک کر مثل کمانی ہو گئی، کوئی نانا ہو گیا، کوئی نانی ہو گئی۔ یہ صورتیں جو جوانی میں ہوتی ہیں وہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، کل تو ابھی بچے تھے، آج بچوں والے ہو جاتے ہیں، تو وہ نقشے بہت جلدی بدل جاتے ہیں۔ پھر انسان خود پہ پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کس چیز پہ دل لگایا، دل تو اللہ کو دینے کی چیز تھی۔ فرمایا کہ دل جو ہے یہ تو مچھلی ہے، اللہ کی محبت اس کا سمندر ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی محبت کے سمندر میں ڈالو گے تو خوش رہے گی، اچھلے گی، کودے گی اور سرور سے، اطمینان سے رہے گی، لیکن اگر اس کو آپ نے صحرا میں لا گئے اور پانی سے باہر نکال دیا تو پھر یہ پریشان ہوگا۔ تو دل جو ہے یہ تو اللہ کی محبت سے بھرا رہے تو اس سے سکون رہتا ہے۔ تو اللہ کی محبت، اس لیے فرمایا کہ اصل یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے اندر تو اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں سے دل لگانا یہ تو کوئی فائدہ نہیں، نہ مکان سے دل لگانا ہے، کیونکہ جس مکان سے جنازہ اٹھ جانا ہے اس سے کیا دل لگانا، جس سے انسان نے چلے جانا ہے اس چیز سے کیا دل لگانا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ دنیا جو ہے
اس کے اندر اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مال ہے، دولت ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی خرابی اس کی یہ ہے کہ یہ چھوٹ جانی ہے، یہ عارضی ہے، اور عارضی چیز کے ساتھ دل نہیں لگایا جاتا۔ کرائے کے مکان سے کرایہ دار کبھی دل نہیں لگاتا، ایک کیل بھی ٹھونکتا ہے تو سوچتا ہے کہ چھوڑ کر جانا، کچھ اتنا کام کرو جو چھوڑ کر جائیں تو دکھ نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں سے دل نہیں لگانا، دل لگانے کے قابل ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کو، جب بیچارے اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو لازمی سی بات ہے جس چیز کو آدمی صحیح جانتا نہیں پھر اس کی صحیح قدر بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کی ذات، صفات اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا بندے کے ساتھ جتنا تعلق ہے، دیکھیں انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بے لوث محبت اس کو ملتی ہے بالعموم وہ ماں کی محبت ہوتی ہے، کہ ماں انسان کے ساتھ کیا کتنے احسانات کرتی ہے اور واقعتاً کرتی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بار بار کئی جگہوں پہ بیان فرمایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کتنی مشقت اٹھاتی ہے تمہارے لیے، بچپن کی مشقت، پھر آگے جوانی تک جانے تک، تو اس لیے بہت محبت ہوتی ہے انسان کے دل میں ماں کی، اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن یہ سب محبتیں یہ اللہ کے خزانوں سے آئی، یعنی اللہ کی جو انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کے مقابلے میں تو یہ کروڑواں، اربواں، کھربواں حصہ بھی نہیں ہے جو ماں کو محبت ہوتی ہے۔ بندے کے ساتھ اللہ کو اس سے زیادہ ہے، آخر اسی نے تو پیدا کی ہے، ماں کے دل میں محبت اسی نے ڈالی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ محبتیں اسی نے ڈالی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے جو ہے 99 حصے کیے، 100 حصے کیے، جن میں سے 99 حصے اپنے پاس ہیں، اور ایک حصہ پوری مخلوق میں بانٹ دیا ہے، رحمت کا، شفقت کا، محبت کا۔ اور پھر خصوصاً حضور نے فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے یہ اس ایک حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ ہر بندے کی ماں، ہر بچے کی ماں جو اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، یہ اس ایک حصے میں سے آگے پتہ نہیں کتواں حصہ اس کو ملا ہے۔ اور فرمایا سارے جانور، انسان، جانور، چرند پرند جتنے ہیں اس سب میں ایک حصہ بانٹا گیا ہے، اسی میں سے ماں کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ تو باقی 99 تو اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے، تو یہ تو اگر انسان کو احساس ہو جائے تو پھر آدمی ان سب محبتوں سے چھوٹ جاتا ہے۔ ہاں دنیا کی جو چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، محبت فی اللہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اصل محبت تو اللہ کے ساتھ ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ دل میں جگہ دینی ہے تو اللہ کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ کاروبار کو، کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دینی، دل میں جگہ اللہ کی ہے بس۔ ہاں تعلق ضرور رہے گا ان کے ساتھ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ جو محبت ہوگی یہ محبت فی اللہ ہے، محبت للہ ہے۔ احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل بندے کا وہ ہے جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ تو محبت فی اللہ جو ہے وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ہے جو گناہ کے تقاضے سے خالی ہو۔ محبت فی اللہ وہ تعلق ہے جو گناہ کے جذبے سے خالی ہو، جس میں گناہ شامل ہے وہ محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر دھوکہ ہے۔ وہ شیطان نے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تیرے لیے تو بس یہی معراج ہے زندگی کی، نوجوانوں کو بالخصوص، کہ اگر یہ تمہیں مل جائے تو تمہیں سب کچھ مل گیا، تمہارے لیے ستارے توڑ لاؤں گا، یہ کر لاؤں گا، وہ کر لاؤں گا۔ یہ شیطانی سارے وسوسے ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، چند دن کا وہ کھیل ہوتا ہے، اس کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں انسان کی، حقیقت جو ہے۔ اور جو اللہ کی محبت ہے، فرمایا کہ غیر اللہ کی محبت ہو تو لوگ جوتے سر پہ رکھتے ہیں۔ یہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ کیوں محبت ہے ہمیں؟ اس لیے کہ ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، تو لوگ ان کے جوتے سر پہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو غیر اللہ کی محبت ہو تو سر پہ جوتے پڑتے ہیں، دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی جو ہے رسوائی ملتی ہے، بے چینی ملتی ہے، اضطراب ملتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے عذاب ہی عذاب۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان کے دل میں ہونی چاہیے، یا پھر وہ محبت
جو اپنے متعلقین سے ہے لیکن اللہ کے لیے ہے، محبت فی اللہ جسے کہتے ہیں۔ بیوی سے بھی ہوگی، بچوں سے بھی ہوگی، اور اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، اساتذہ سے، دوستوں سے، اپنے کام کاج کے دوستوں سے، مناسبت والوں سے ہوگی، لیکن یہ وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہے، یعنی اس محبت کی بنیاد اللہ ہے۔ اگر اس محبت سے اللہ مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ محبت رکھنے کی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت اس میں ہے تو پھر یہ عمل بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ، یہ محبت بھی دراصل اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کی برکت سے اللہ دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ پرخلوص محبت نہیں ملتی، پرخلوص محبت نہیں ملتی۔ جو آدمی بھی آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کو محبت دکھاتا ہے، وہ بعد میں ہاتھ دکھا کے چلا جاتا ہے۔ پرخلوص محبت، تو پرخلوص محبت وہ ہے جو فی اللہ ہے، اور وہ آج بھی اللہ والوں کے پاس ہے۔ وہ فرمایا کہ اللہ کے دین کی برکت سے جو محبت ملتی ہے وہ بھی خالص، جو عقیدت ملتی ہے وہ بھی خالص، جو خدمت ملتی ہے وہ بھی خالص، وہ خلوص سے بھری ہوتی ہے، اسے آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ جتنے اہل اللہ ہیں، ہمارے ساتھ ہم نے کبھی ان کو جانا نہیں ہے، ہمارے ساتھ کبھی انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کا نام سن کے ہمارے دل میں ایک محبت کا جذبہ بھرتا، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ ڈالتے ہیں، ہم نے خود نہیں پیدا کی، ہم بعض دفعہ اس کو نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ سے اس محبت کو مانگا جائے۔ اے اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ محبت تو رکھی ہے ہر دل میں، ہر ایمان والے کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، لیکن بس اس کے اوپر کچھ گرد و غبار آ جاتی ہے، کچھ گناہ آ جاتے ہیں، کچھ غفلت آ جاتی ہے، کچھ دوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں۔ بعض اہل بزرگوں نے کہا کہ یوں کرو، یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ان کی محبت بھی مانگتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، وحب عمل یبلغنی، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے آپ کی محبت تک لے جائے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ آپ کی بہت سی دعائیں وہ ہیں جو آپ نے اپنے لیے تو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، امت کو تعلیم دی ہے کہ آپ لوگ بھی ایسے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اسی قدر اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا، آخرت میں جانے کا شوق ہوگا، دنیا سے جو ہے وہ جی اکھڑ جائے گا انسان کا، پھر دنیا کی محبت نہیں ہوگی۔ جبکہ دنیا کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ حب الدنیا رأس کل خطیہ، اور ایک دل میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ایک دل میں ایک ہی محبت سما سکتی ہے۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا ادوں، این خیال استو محال استو جنو، کہ تم خدا کو بھی چاہو، خدا سے بھی محبت کا دعویٰ کرو اور پھر دنیا سے بھی محبت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ خیال ہے، محال ہے اور پاگل پنا ہے، مولانا روم نے فرمایا۔ تو اللہ سے محبت مانگنی چاہیے۔ دنیا میں رہیں گے، دنیا سے تعلق بھی رکھیں گے، لیکن دل میں دنیا داخل نہیں ہوگی۔ دل میں اگر ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی۔ فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے۔ باقی یہ جو جن لوگوں سے یہ محبتیں کرتے ہیں، کافر محبتیں کرتے ہیں اور محبتوں کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ جان کیا دیں گے؟ آج اگر کتنے آپس میں وہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک پر کوئی افتاد پڑ جائے، مصیبت پڑ جائے، دوسرا ایسا رفع چکر ہو جاتا، اور دنیا میں تو نہیں ہوگا تو آخرت میں ضرور ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دنیا کے اندر جگری دوست، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، جگری دوست جسے دنیا میں کہا جاتا ہے، قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، صرف تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ باقی رہے گی، اور یہ اس کا منظر کھینچا گیا قرآن پاک میں
کہ قیامت والے دن یہ جن سے محبت کرتے تھے، محبت کے دعوے دار تھے غیر اللہ سے، وہ کہیں گے ہم کوئی نہیں جانتے تمہیں کون ہو، وہ برات کا اظہار کریں گے، ان کو بہت غصہ آئے گا، یہ کہیں گے کاش اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیجیں، جیسا انہوں نے ہمیں ٹکا سا جواب دیا ہے نا، ہم بھی یہ کل کو ہمیں کہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو اسی طرح کا روکھا جواب دیں، یہ اس جذبے کے لیے کہیں گے ہمیں واپس دنیا میں جانا ہے، لیکن کہاں، اب تو وقت گزر چکا۔ وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اب تو سوائے حسرت کے، سوائے پشیمانی کے، سوائے ندامت کے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب یہی کچھ ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت یہ پشیمانی ہے، غیر اللہ کی محبت نادانی ہے، غیر اللہ کی محبت حسرت ہے، جو قیامت والے دن جا کر سراب بن جائے گی، جیسے صحرا، موٹر وے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، دور سے لگتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن قریب پہنچنے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کافروں کے اعمال ہیں اور غیر اللہ کی محبت ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، دکھائی یہ دیتا ہے پانی ہے جس سے پیاس بجھے گی، لیکن جب آدمی آگے جاتا ہے تو پیاس زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہانپتا کانپتا رہتا ہے، پیاس بجھتی نہیں ہے۔ پیاس بجھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وما هم بخارجین من النار، اور یہ بدبخت بیچارے ایسے ہیں کہ یہ کبھی بھی ان کا آگ سے نکلنا نہیں ہوگا، مشرکین۔ اور خدا نہ خواستہ اگر غیر اللہ کی محبت میں انسان گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ لوگوں نے کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ایمان سے دستبردار ہو، اس نے کہا خیر ہے کوئی بات، اس حد تک شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم